جیسے جیسے ابا اور دادی کے الفاظ میں سن رہی تھی میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یک سردی میں بھی میرا جسم پسینے سے شرابور ہو چکا تھا۔ خوف کے مارے میرے ہاتھ پاؤں برف کی مانند ٹھنڈے ہو چکے تھے۔ آخر وہ اس حد تک بھی جا سکتے تھے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔ کس کے پاس جاتی، کس کو بتاتی، آخر کون تھا ہم دکھیاریوں کا مددگار۔ تبھی دادی کمرے سے باہر آنے لگیں تو میں فوراً بھاگ کر دوسرے کمرے میں چھپ گئی۔ دادی کا روب اور چہرے پر آئی ہر وقت کی سختی سے مجھے بہت ڈر لگتا تھا۔ دادی باہر نکلی اور سامنے اماں کے کمرے میں جانے لگیں، جہاں دائی اماں کو لے کر گئی تھیں۔ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے تھے۔ دادی میری اماں کے ساتھ نہ جانے کیا کرنے والی تھیں۔ میں اللہ پاک سے دعا کرنے لگی کہ وہ میری ماں اور بہن کی حفاظت کرے، انہیں اپنے حفظ و ایمان میں رکھے۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ میں نے پلٹ کر ایک نظر اپنی چھوٹی بہن پر ڈالی جو بخار سے تپ رہی تھی اور ابھی تک اس کی دوا کا انتظام نہیں ہو پایا تھا۔ میں تو اس قدر مجبور تھی کہ اس کے لیے ایک دوا کا انتظام بھی نہیں کر سکتی تھی۔ اماں کی طبیعت 3 دن سے شدید خراب تھی۔ وہ درد سے کراہتی رہتی اور دادی ابا سے منتیں کرتی رہیں کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے چلو، میری طبیعت بہت خراب ہے، میں مر جاؤں گی۔ مگر دادی اور ابا نے کان نہ دھرے۔ دادی کہنے لگی کہ گاؤں کی نذیرہ دائی بلوا لاؤں گی جب وقت قریب آئے گا۔ اب زیادہ ڈرامے نہ کر، یہ وقت سب پر ہی آتا ہے۔ پہلے بھی تو نے 2 بیٹیاں جن رکھی ہیں، وکھرا ہی شور مچاتی پھر رہی ہے۔ دادی کے بے باک الفاظ سن کر اماں سسک کر خاموش ہو گئی تھیں۔ مجھے علم تو نہ تھا کہ کیا کرنا ہے، مگر اماں کی تشدید خراب حالت اور ان کا وجود بخار سے جھلستا دیکھ کر میں ان کے سرانے بیٹھ گئی اور سر دبانے لگی۔ اماں تو نیم بے ہوشی کی حالت میں ہو چکی تھیں، ان کی طبیعت بہت خراب ہو چکی تھی۔ وہی اماں کی یہ حالت دیکھ دیکھ کر میری چھوٹی بہن شہزادی بھی بخار میں مبتلا ہو چکی تھی، جس کا بخار تاحال جاری تھا۔ میرا دھیان کبھی اماں کی جانب جاتا تو کبھی اپنی چھوٹی بہن کی جانب۔ وہی کچھ لمحے پہلے دادی کے سنائی دینے والے الفاظ نے تو ویسے ہی میرا وجود کپ کپانے پر مجبور کر دیا تھا۔ اماں کو تو اس بات کی خبر ہی نہ تھی کہ دادی ابا کے ساتھ مل کر کیا منصوبہ بنا چکی ہے۔ میں انہی سوچوں میں گم تھی کہ تبھی مجھے بچے کے رونے کی آواز آئی۔ میرا دل کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا تھا۔ سمجھ نہ آئی کہ خوشی سے جھوم اٹھوں یا زمین پر بیٹھ کر پھوٹ پھوٹ کر رو دوں۔ یہی دعا میرے دل سے نکلی کہ یا اللہ پاک مجھے بائی عطا کرنا۔ اگر ایک بار پھر میری اماں کی گود میں تیسری بیٹی آ گئی تو نہ جانے اس بار کون سی قیامت آ جائے گی۔ کچھ دیر بعد دائی کمرے سے باہر نکلی اور ابا کے ہاتھوں پر ایک معصوم بچہ رکھ دیا۔ ابا نے ایک نظر دیکھا اور پھر بولے کہ یہ لڑکا ہے نا؟ دائی فوراً خالص پنجابی بولتے ہوئے کہنے لگی، اللہ نے تینوں ایک ہور دی دا پیو بنایا ہے، ہن دعا کر اللہ اس تے نصیب چنگے کرے۔ دائی اتنا کہہ کر واپس کمرے میں جا چکی تھی، جبکہ تبھی دادی کمرے سے باہر نکل آئی۔ ان کے چہرے پر ناگواری عیاں تھی۔ ابا آگ بگولا ہو کر بمشکل ضبط کرتے ہوئے اس بچی کو دیکھ رہے تھے۔ میرا وجود پتھرا چکا تھا۔ میں تھوڑا دروازہ کھول کر دیکھ رہی تھی۔ ابا نے اس بچی کو دادی کو تھمایا اور بولے کہ نہیں چاہیے ایک اور بوجھ، پہلے ہی 2 نحوستیں جو میرے سر پر سوار ہیں وہی بہت ہیں۔ اماں اب یہ تیرے حوالے ہے، یا تو اسے یہی گلا دبا کر مار دے یا پھر کہیں ندی نالے میں کسی کچرے کے ڈھیر میں پھینک آ، مگر مجھے یہ اپنے گھر میں نہیں چاہیے۔ دادی تو شاید چاہتی ہی یہی تھی۔ فوراً میری بہن کو بے دردی سے اٹھا کر ایک شاپر میں ڈالا اور باہر لے جانے لگی۔ میں کمزور تھی، بے بس تھی، صرف 12 سال کی تھی۔ جب دادی کو ایسا کرتے دیکھا تو خاموش نہ رہ سکی، مزید ڈر کر دروازے کے پیچھے کھڑے نہ رہ سکی۔ میں ہمت کر کے باہر نکلی اور دادی سے وہ شاپر چھیننے لگی، مگر دادی نے مجھے زناٹے دار تھپڑ مار کر دور گرا دیا اور ابا کو اشارہ کیا۔ ابا غصے سے میری جانب بڑھے۔ میں چیخ چلا رہی تھی اور اونچی آواز میں کہہ رہی تھی کہ دادی میری بہن کو چھوڑ دو، اسے کہیں مت لے کر جاؤ، مجھے واپس دے دو میری بہن کو، ہم یہاں سے چلے جائیں گے، جتنا مارنا ہے مجھے مار لو، مگر اسے کہیں مت لے کر جاؤ۔ میں نے ہر جتن کیا، ہر منت کی، مگر ان پر میری کسی بات کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میری آنکھوں سے آنسو جاری تھے اور ابا نے میرے منہ پر اپنا ہاتھ رکھ کر میری آوازیں بند کر دی تھیں۔ انہوں نے مجھے اٹھایا اور کمرے میں جا کر پٹک دیا، جہاں شور سن کر شہزادی جاگ گئی تھی۔ ابا دبی دبی آواز میں غصے سے میرے پاس آئے اور میز پر پڑا چاقو اٹھا کر اس کی نوک میری جانب کرتے ہوئے بولے کہ خبردار جو تمہاری زبان سے اماں کے سامنے ایک بھی لفظ نکلا تو ورنہ بہت برا حشر کروں گا میں تمہارا۔
پھر صرف وہی نہیں بلکہ تم دونوں اور تمہاری ماں بھی مری ہوئی کسی کچرے کے ڈھیر میں ملو گی، سمجھی؟ ابا کے الفاظ اور ان کے ہاتھ میں موجود چاقو کی نوک میری سانس روک چکی تھی۔ میں خوف سے آنکھیں بند کر چکی تھی اور ابا کے سامنے ہاتھ جوڑ کر روتے ہوئے وہ مشکل سر ہلانے لگی کہ میں ان کی ہر بات مانوں گی۔ ابا نے چہرے پر سختی لائی اور پھر حقارت سے مسکرا کر میرا گال تھپتھپا کر وہاں سے باہر چلے گئے۔ شہزادی تو حواس باختہ بیٹھی تھی، مجھے دیکھ کر بھاگ کر میرے پاس آئی اور ہم دونوں بہنیں گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگیں۔ دادی میری بہن کو نہ جانے کہاں لے کر جا چکی تھی۔ میں اسے پھینکنے نہیں دینا چاہتی تھی، میرا دل پھٹ رہا تھا۔ اماں کے پاس جانے کی اجازت ابھی مجھے نہیں ملی تھی، وہاں تو ابا کا پہرا تھا۔ آخر میں نے ہمت کی، اڑان لیا کہ اب اپنی بہن کو ڈھونڈ کر رہوں گی۔ ابا کی نظروں سے بچ بچا کر میں دروازے تک پہنچی اور گارڈ سے باہر قدم رکھ دیا۔ سامنے 3 راستے تھے۔ دادی کس جانب گئی ہوں گی؟ ندی کی جانب، یا گاؤں میں اس گہری کھائی کی جانب، یا ہو سکتا ہے کسی کچرے کے ڈھیر کی جانب گئی ہو۔ میرا دماغ معاف ہو چکا تھا۔ میں بھاگ کر ان راستوں پر جانے لگی تاکہ دادی کو دیکھ سکوں، بہن کو واپس لا سکوں۔ میں ننگے پیر بھاگ رہی تھی، میرا سانس پھول چکا تھا، مگر دادی کہیں نظر نہیں آئی تھیں۔ دل الگ اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ میرے جسم میں کپی سی طاری ہو چکی تھی۔ میں بھاگ کر واپس گھر کی جانب آئی تاکہ دوسرے راستے کی جانب جا کر دیکھ سکوں کہیں دادی وہاں تو نہیں گئی تھیں، مگر جو ہی مجھے گھر نظر آیا تو دادی بھی نظر آ گئیں، جن کے ہاتھ خالی تھے اور وہ تیز تیز قدم اٹھاتی گھر میں داخل ہو چکی تھی۔ مجھے تو لگا جیسے میرے جسم سے خون نچوڑا جا چکا ہے۔ دادی اپنا مقصد پورا کر کے گھر لوٹ چکی تھی، یعنی میری بہن کو پھینک آئی تھی۔ میں ان کے پیچھے ہی گھر داخل ہوئی، جہاں وہ ابا کو اشارہ کر کے منصوبے کے کامیاب ہونے پر مبارکباد دے رہی تھیں۔ دونوں کے چہرے پر عجیب سی مسکراہٹ تھی۔ اماں کو ہوش آ چکا تھا۔ ہوش میں آتے ہی انہوں نے سب سے پہلے یہ سوال کیا کہ بچہ کہاں ہے، مگر تبھی دادی اور ابا رونے لگے اور رو رو کر اماں کو تسلی دینے لگے۔ ماں کے تو ہوش ہی اڑ چکے تھے، ان کے دماغ میں خطرے کی گھنٹیاں بجنے لگی تھیں۔ وہ بکھلا کر پھر سے سوال کرنے لگی کہ میرا بچہ کہاں ہے؟ تو بھی دادی روتے ہوئے بولی کہ کلثوم، تمہارے ہاں مرا ہوا بیٹا پیدا ہوا ہے، تم نے ایک مردہ بچے کو جنم دیا ہے جسے ہم ابھی دفنا کر آئے ہیں۔ جب امی نے یہ بات سنی تو وہ سکتے کی کیفیت میں آ گئی۔ کتنی دیر وہی ساکت بیٹھی رہی اور پھر ایک دم سے چیخ مار کر رونے لگی۔ دادی اور ابا ماں کے دکھ میں یوں ہی شریک تھے۔ میں جانتی تھی کہ وہ دونوں ہی ماں سے جھوٹ بول کر انہیں اپنی بات پر الجھا چکے تھے۔ دادی اماں کو تسلیاں دینے لگیں اور اماں دادی سے شکوہ بڑے لہجے میں کہنے لگیں کہ اماں، میں تو 3 دن سے آپ کو کہہ رہی تھی کہ مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جائیں، میری طبیعت خراب ہے، مگر آپ نے میری ایک نہ سنی۔ آج دیکھ لیا آپ نے کیا نتیجہ نکلا۔ لاپرواہیوں کی وجہ سے آج میرا بیٹا اس دنیا سے چلا گیا۔ دادی بھی شرمندگی محسوس کر رہی تھی، جبکہ ابا بھی پچھتاوے جیسا دکھاوا کر رہے تھے، گویا وہ دکھ میں برابر کے شریک ہوں اور ان سے زیادہ تو ان دونوں کو دکھ ہوا ہو۔ مگر حقیقت کیا تھی یہ میں اچھے سے جانتی تھی۔ نہ جانے اس سرد شام میں میری دادی میری بہن کو کہاں چھوڑ آئی تھی۔ اسے تو اس وقت اماں کے پاس ماں کی گود میں ہونا چاہیے تھا، مگر وہ تو لاوارثوں کی طرح نہ جانے کہاں پڑی تھی۔ اماں کی حالت تو پہلے ہی خراب تھی، جب مردہ بچے کی خبر سنی تو ان کی طبیعت اور خراب ہونے لگی۔ میں رو رہی تھی۔ آخر میں ان کے پاس گئی اور ان کے گلے لگ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کے پیچھے کھڑے ابا اور دادی مجھے گھور کر دیکھنے لگے اور کہنے لگے کہ خبردار تم نے ماں کو سچ بتایا، ورنہ تمہارے لیے بالکل بھی اچھا نہیں ہوگا۔ میں نے فوراً آنکھیں بند کر لیں اور مارے خوف کے ماں کے گلے لگ کر رونے لگی۔ میں نے اس وقت اماں کو کچھ نہ بتایا، مگر جیسے ہی دادی اور ابا وہاں سے گئے اور کمرے میں صرف میں اور ماں رہ گئے تو مجھ سے پھر برداشت نہ ہوا۔ نہ ہی مجھے ابا اور دادی کا خوف رہا تھا۔ میں فیصلہ کر چکی تھی، یہ دنیا بہت بری ہے، یہاں تو ایسے ادارے قائم ہیں جو ہم جیسوں کو سہارا دے دیں گے۔ اس کے تحت میں نے جلد بازی میں یہ فیصلہ کیا کہ میں اماں کو سب کچھ سچ سچ بتا دوں گی، اور میں نے یہی کیا۔ جو ہی اب وہ دونوں آنکھوں سے اجل ہوئے تو میں نے سب کچھ سچ سچ اماں کو بتا دیا کہ آپ کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی تھی جسے دادی چاپر میں ڈال کر پھینک آئی ہے اور مجھے چپ رہنے کا کہا ہے۔ اماں نے جب یہ سنا تو ان کے ہوش اڑ گئے، وہ سکتے کی کیفیت میں مجھے دیکھنے لگیں۔ ان کی طبیعت تو پہلے ہی خراب تھی اور جب یہ سنا تو ان کے رونگٹے کھڑے ہو چکے تھے۔ وہ بمشکل اٹھتے ہوئے گرتی پڑتی دادی تک پہنچی اور دادی کو گریبان سے پکڑ کر بولی کہ تو اس قدر سخت ہو سکتی ہے، میں نے کبھی سوچا بھی نہیں تھا۔
تیرے سینے میں دل نہیں پتھر ہے پتھر۔ تجھے چند لمحے پہلے دنیا میں آنے والی بچی پر ذرا بھی ترس نہ آیا؟ کیسی عورت ہے تو؟ اگر تجھے بھی یوں ہی تیری ماں پھینک آتی تو آج تجھ جیسی ساس کو برداشت نہ کرنا پڑتا، ورنہ تو تجھ سی عورتوں کو چاہیے جو ہم جیسی معصوم عورتوں اور بچوں پر ظلم کرتی ہیں، ہماری زندگی اجیرن کر دیتی ہیں۔ کئی سالوں بعد آج اماں پھٹ پڑی تھیں، آخر برداشت کرتی بھی تو کس طرح؟ اماں آج سے پہلے خود پر ظلم برداشت کرتی رہیں، اس کے بعد جب میری اور شہزادی کی پیدائش ہوئی تو تب الگ تانے سنتی رہی اور ہم بھی دادی سے مار کھاتے رہیں، لیکن اب انہوں نے تو حد ہی پار کر دی تھی، معصوم بچی کو اٹھا کر کچرے میں پھینک دیا تھا۔ ابا نے جب اماں کو یوں بدتمیزی کرتے دیکھا تو انہیں یہ بات ناگوار گزری اور آگے بڑھ کر اماں کے منہ پر ایک زوردار تھپڑ دے مارا۔ ماں ویسے ہی نکاہت سے لرز رہی تھیں، وہیں زمین پر گر گئیں۔ دادی اور ابا اماں کو باتیں سنانے لگے، مگر اماں نے مزید انتظار کرنا بہتر نہ سمجھا اور گرتی پڑتی اٹھیں اور گھر سے باہر نکل گئیں۔ وہ اپنی تیسری بیٹی کو ڈھونڈنے کے لیے جا چکی تھیں، جبکہ دادی اور ابا نے مشتعل ہو کر میری جانب دیکھا۔ آخر میں ان کا بانڈا پھوڑ دیا تھا، کہیں وہ میرے ساتھ وہ سب ہی نہ کر ڈالے جو کرنے کی ابا نے مجھے دھمکی دی تھی۔ میں مارے خوف کے بھاگ کر کمرے میں چلی گئی اور دروازے کو اندر سے کنڈی لگا لی، جبکہ ابا اور دادی میرے پیچھے ہی بھاگتے ہوئے آئے اور دروازہ کھٹکھٹانے لگے۔ میں روتے بلکتے ہوئے اندر سے چیخ رہی تھی، جبکہ شہزادی بھی اسی کمرے میں موجود تھیں۔ ابا پوری قوت سے دروازے پر دستک دے رہے تھے۔ جب ایسے دروازہ نہ کھلا تو انہوں نے کسی نوکیلی چیز کی مدد سے کنڈی کو کاٹنا شروع کر دیا۔ پرانے زنگ آلود دروازے تھے، آخر کب تک تاب لاتے؟ کچھ ہی دیر میں آ کے جھٹکوں سے دروازہ ٹوٹ کر گر چکا تھا۔ میں مارے خوف کے بستر کے نیچے چھپی ہوئی تھی، مگر ابا نے گالیاں دیتے ہوئے مجھے بالوں سے پکڑ کر بستر کے نیچے سے گھسیٹ کر نکالا اور منہ پر تھپڑ مارنے شروع کر دیے۔ دادی مجھے گالی دیتے ہوئے کہنے لگی کہ اس کو میرے حوالے کر دو، اب دیکھنا میں اسے کیسے بدلہ لیتی ہوں۔ اس کی ماں کو تو اب میں گھر میں داخل ہونے دوں گی نہیں، جبکہ اس کا وہ حشر کروں گی، اس کا سانس لینا بھی دو بار ہو جائے گا۔ دادی اور ابا کی دھمکیاں تو مجھے اپنی موت دکھائی دے رہی تھیں، نہ جانے یہ لوگ میرے ساتھ کیا کرنے والے تھے۔ میں خوف کے مارے ہل بھی نہیں پا رہی تھی، میرا وجود اس قدر کپا رہا تھا اور دل اس قدر تیزی سے دھڑک رہا تھا کہ لگتا تھا کہ میری سانسیں رک جائیں گی۔ اس دن کے بعد نہ ہی اماں گھر آئیں اور نہ ہی ہماری بہن ملی، البتہ دادی نے ہماری زندگی جینا ضرور دوبار کر دی تھی۔ انہوں نے تو ہمیں جانور ہی سمجھ لیا تھا، کوئی جانوروں سے بھی اس قدر کام نہیں کرواتا اور انہیں مارا نہیں جاتا۔ جیسے دادی نے ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیے تھے، وہ سارا دن ہم سے گھر کا کام کرواتی رہتی۔ انہوں نے مویشی بھی رکھے تھے، وہ گائے کا گوبر اور چارہ ہم سے بنواتی اور اٹھواتی تھیں۔ سارا دن جانوروں کی دیکھ بھال کرنے کے بعد گھر کے سارے کاموں کی ذمہ داری بھی اب مجھ پر آ چکی تھی۔ ہماری سفید گلابی رنگت پل بھر میں پھیکی پڑ کر نیلی اور زرد ہو چکی تھی، چہرے پر مار پیٹ کے نشان واضح تھے، خود کو آئینے میں دیکھنے کا بھی دل نہیں کرتا تھا۔ اگر کبھی کبھار بے بسی سے تنگ آ کر دادی کے ظلم ابا کو بتاتے تو آگے سے کوئی جواب نہ دیتے اور کہتے تھے کہ کس نے کہا تھا میرا سچ اگلو، اگر تم زبان بند رکھتی تو آج اس حالت میں نہ پہنچی ہوتی۔ نہ ہی اماں واپس آئی تھی اور نہ ہی ابا کو ہم پر رحم آیا تھا، دادی نے تو جیسے ہمیں مارنے کا ہی ٹھیکہ لے رکھا تھا۔ کچھ دن گزرے تو ابا کا باہر سے ویزا آ گیا، وہ کام کے سلسلے میں باہر جانے کی تیاری کرنے لگے۔ ابا ایک ہی ماہ کے بعد دوسرے ملک چلے گئے اور ان کے جاتے ہی گھر میں ہم دونوں اور دادی ہی بچے۔ ابا کے جانے کی ہمیں کوئی بھی خوشی نہ تھی، اتنے عرصے میں ایک بار بھی ہمیں گھر سے باہر جانے نہیں دیا گیا تھا، کیونکہ اب کافی صحت تھے اور گھر سے نکلنے نہیں دیا کرتے تھے۔ جو ہی ابا گھر سے گئے تو اگلے ہی روز دادی نے مجھے اور میری بہن کو مار پیٹ کر گھر سے نکال دیا۔ میں اور شہزادی دادی کے قدموں میں گر گئیں اور رونے لگیں اور روتے روتے بولیں کہ ہم پر یہ ظلم مت کریں، ہم دونوں کہاں جائیں گی، ہمارا تو یہاں کوئی رشتہ دار بھی نہیں ہے۔ مگر دادی کو ہم پر رحم نہ آیا اور ہم دونوں بہنوں کو گھر سے دھکے دے کر نکال دیا۔ کل رات سے ہم دونوں کے حلق سے سوائے پانی کے اور کچھ بھی نہیں اترا تھا۔ ہم کتنی دیر یوں ہی دروازے پر بیٹھی دروازہ بجاتی رہیں، مگر دادی نے دروازہ نہ کھولا۔ آخرکار دونوں بہنیں ایک دوسرے کا ہاتھ تھام کر گلیوں سے گزرتی ہوئی باہر جانے لگیں۔ شاید ہی کسی کو ہم پر ترس آ جائے اور وہ ہمیں اپنے ساتھ لے جائے یا ہمیں کچھ کھانے کو دے دے۔ میرے دل میں اماں کی یاد آئی تھی، وہ بھی تو کئی دنوں سے گھر نہیں آئی تھی، شاید وہ بھی ہمیں کہیں مل جائیں، مگر کہاں ملتی اور کیسے ملتی، نہ جانے وہ کہاں ہوں اور وہ اس عذاب جیسی زندگی سے نکل کر کہیں اور چلی گئی ہو۔ ہم دونوں بہنوں کا تو اب یہاں کوئی ٹھکانہ ہی نہیں رہا تھا، نہ ہی کوئی رشتہ دار تھا جس کے ہاں جا کر کچھ مدد مانگ لیتے۔
ہم دونوں بہنیں جو ہی سڑکوں پر گھومتی رہیں اور دیکھتی رہیں کہ شاید کہیں اماں ہمیں مل جائے، مگر ایسا کچھ نہ ہوا۔ ہم دونوں بہنیں یوں ہی چلتی رہیں۔ بھوک کی شدت اور بڑھتی جا رہی تھی۔ اب تو بھوک کی وجہ سے چکر بھی آنے لگے تھے۔ ہماری حالت تو بالکل بیکاریوں جیسی ہو چکی تھی۔ اب تو بس صحن میں کھانا ہی کھانا تھا۔ کہیں سے تھوڑا بہت کھانا مل جاتا اور ہم دونوں بہنیں بیٹھ کر کھا لیتی۔ گاؤں سے باہر نکلتے ہی ایک بڑا میدان نظر آیا جہاں پر بہت سارا کچرا اکٹھا کیا گیا تھا۔ سارے گاؤں کا کچرا وہیں پھینکا جاتا تھا۔ ہم پر یہ نوبت بھی آنی تھی، میں نے کبھی سوچا نہیں تھا۔ میں نے شہزادی کا ہاتھ پکڑا اور دونوں بہنیں اس جانب جانے لگی جہاں پر ڈھیر سارا کچرا تھا اور بدبو بھی بے تحاشا تھی، مگر تب بھی اچانک میری نظر ایک جانب کچرے پر گئی جہاں ایک شاپر میں کھانا پڑا تھا۔ شاید وہ باسی کھانا تھا یا خراب تھا، یہ تو میں جان نہ سکی، مگر وہ کھانا اتنا تھا کہ میں اور شہزادی پیٹ بھر کر کھا سکتی تھیں۔ میں نے خوشی کے مارے شہزادی کو دیکھا اور اس سے اشارہ کیا کہ وہ دیکھو بہن، کھانا پڑا ہے، دعا کرو کہ وہ کھانا کھانے کے قابل ہو تاکہ ہم کھا کر ایک وقت کا پیٹ تو بھر سکیں۔ میں اور شہزادی فوراً بھاگ کر اس کھانے تک پہنچی اور اسے اٹھانے لگی، مگر میرا ہاتھ جو ہی اس کھانے کی جانب بڑھا تو کھانے کے شاپر کے ساتھ ایک کپڑا بھی چپک کر اٹھنے لگا۔ میری نظر اس کھانے سے ہٹ کر اس کے نیچے موجود جگہ پر گئی تو میرے ہوش اڑ گئے۔ وہاں تو ایک عورت اوندھی لیٹی ہوئی تھی۔ میرے ہوش اڑنے لگے، مگر مزید ہوش تب اڑے جب میں نے دیکھا کہ اس عورت کے میلے کالی گندگی سے اٹے ہوئے کپڑے تو بالکل ویسے ہی تھے جیسے میری ماں نے اس روز پہن رکھے تھے جب وہ گھر سے نکلی تھی۔ یہ خیال آتے ہی میرا وجود لرز کر رہ گیا۔ میرے سر پر تو مانو آسمان ٹوٹ پڑا تھا۔ کھانے کے تو ہم دونوں کو ہوش ہی نہیں رہی تھی۔ ہم نے کھانا پھینکا اور کچرا اٹھا کر اس عورت کو دیکھنے لگے۔ وہاں سے انتہائی بدبو آ رہی تھی۔ یوں ہی کچرا ہٹا کر دیکھا تو سامنے کا منظر ہمیں ساکت کر گیا۔ وہاں تو ہماری ماں ہی تھی جو شاید اپنی بچی کو ڈھونڈتے ڈھونڈتے یہاں آ کر مر چکی تھی۔ اتنے دنوں بعد ماں کو دیکھا تھا اور وہ بھی اس حالت میں دیکھ کر ہم دونوں بہنوں کی چیخ نکل گئی اور اپنی ماں کی لاش کو گلے لگا کر ہم دونوں بہت رونے لگیں۔ ہم دونوں ماں کو پکارتی آواز آسمان تک جا رہی تھی۔ شاید ہماری آہیں آسمان تک تو پہنچ ہوں گی، مگر اور میری ماں جو اس حالت میں آج یہاں پڑی تھی، اس کی وجہ صرف اور صرف میرے ابا اور دادی تھے۔ ہم دونوں ہی رو رہے تھے کہ تبھی ٹرک وہاں پر آیا جو کہ کچرا لوڈ کیا کرتا تھا۔ اس میں سے ایک شخص اترا اور ہماری جانب بڑھنے لگا۔ وہ پکی عمر کا مرد تھا۔ اس نے جب ہمیں دیکھا تو ہم پہلے تو ذرا ڈر گئے، مگر پھر جو بھی بات تھی اسے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر وہ رونے لگا اور بولا کہ بچوں، تمہاری ماں بہت نیک تھی۔ اتنے دنوں سے کچرے میں پڑے رہنے کے باوجود اس کے وجود پر کسی جانور نے حملہ نہیں کیا۔ وہ جوں کی توں موجود ہے۔ اس کے بعد اس نے ہماری ماں کی تدفین کروائی اور ہمیں اپنے ساتھ اپنے گھر لے گیا۔ وہ کہنے لگا کہ میری کوئی اولاد نہیں تھی، میں 15 سال سے بے اولاد تھا، بہت دعائیں کیں، مگر تب بھی ایک روز مجھے اس کچرے سے ایک بچی ملی جسے اٹھا کر میں گھر لے آیا۔ میں نے جب اس سے مزید پوچھا تو وہ ساری نشانیاں یہ تھیں کہ انہیں یہ بچی ایک شاپر میں ملی تھی اور دادی میری بہن کو شاپر میں ہی پھینک کر آئی تھی۔ خدا کا شکر تھا کہ میری چھوٹی بہن محفوظ ہاتھوں میں پہنچ چکی تھی اور اس شخص کے پاس سلامت تھی۔ اس شخص نے ہم دونوں بہنوں کو پالنے کا بھی ذمہ لے لیا اور ابا کے خلاف پرچہ کٹوا دیا جو دوسرے ملک میں تھے۔ اگلے ہی روز دادی غش کھا کر سیڑھیوں سے گر گئی تھیں اور بے ہوش ہو گئی کیونکہ گھر میں کوئی بھی موجود نہیں تھا۔ ان کی لاش یوں ہی گھر میں پڑی رہی۔ اس کی بدبو سے پڑوسیوں کا سانس لینا محال ہو گیا تو وہ گھر میں داخل ہوئے جہاں دادی کی لاش کل سڑ چکی تھی۔ لوگوں نے ابا کو فون کر کے بتایا تو وہ دوسرے ملک سے واپس آ گئے۔ دادی کو دفن کیا جا چکا تھا، مگر جو ہی ابا واپس آئے تو ان پر کیس کر دیا گیا کہ انہوں نے ایک معصوم بچی کا قتل کیا اور اپنی بیوی کو مارا ہے۔ ابا اور دادی اپنے انجام کو پہنچ چکے تھے، جبکہ میں اور میری بہن اپنی ماضی کی دل ہراش یادیں لیے اس نیک شخص اور بیوی کی اولاد بن کر رہنے لگے۔